الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت سارے فضائل، بہت ساری حدیثیں درود پاک کی برکتوں میں ملتی ہیں. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ ابو حفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا جب انتقال ہوا تو چند دنوں کے بعد اپنے کسی دوست کے خواب میں تشریف لائے. دوست نے پوچھا کہ کیا احوال ہیں، قبر میں آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو کہتے مجھ پر بڑا کرم ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا، منکر نکیر یہ وہ فرشتے ہیں جو سوال کرنے آتے ہیں. بولے وہ فرشتے جب آئے سوال کرنے تو مجھے اٹھا کر بٹھا دیا، سوال پوچھنے لگے. اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کے پہلے گناہ کاؤنٹ کرو، گناہ شمار کرو. کہتے میں تو ڈر گیا کہ اتنے گناہ. میرے گناہ جب کاؤنٹ ہونا شروع ہوئے تو ڈھیر لگ گئے گناہوں کے. اب اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس بندے نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر دنیا میں جتنے درود بھیجے تھے وہ درود شمار کر. اب فرشتوں نے وہ درود کاؤنٹ کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں خوش قسمتی سے، گناہ تو بہت تھے مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکل آئے. فرشتوں کو حکم ہوا حسبکم یا ملائکتی، اے فرشتوں اب اتنا ہی حساب کافی ہے. اذهبوا به الى جنتی، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، گناہ بے حد ہیں، بہت زیادہ ہے، مگر درود کی کثرت تو کر لینا. توبہ کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں. اور درود واقعی ایسا وظیفہ ہے جو ایکچولی گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ ہے. ایک حدیث پاک ہے، حدیث سنیے تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہم جیسے گناہگار بندوں پر مہربانی کتنی بڑی کی گئی ہے. یہ درود ہمیں عطا کر کر نا ہم پر احسان کتنا بڑا کیا گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک سنیے گا، اور نسائی شریف کی حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. وحطت عنہ 10 خطیئات، اور فرمایا اور 10 گناہ مٹاتا ہے. درود پڑھ رہے ہیں، ہر درود پر 10 گناہ بھی کم ہو رہے ہیں. پھر فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، آقا فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتا. ایک گریڈ دنیا میں بڑھانے کے لیے نا بندہ کدھر کدھر فائل لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. سر 17 گریڈ سے 18 کرا دیں، 18 سے 19 کرا دیں، کسی طرح 20 گریڈ لگ جائیں. 21 22 کے بعد دوسرا گریڈ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسی گریڈ کے چکر میں لوگوں کی دنیا گزر گئی. ہر درود پر میرے آقا فرما رہے ہیں 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے درود پاک؟ روز درجے بلند کریں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو سبحان اللہ، وہ ہے نا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا. فرشتوں نے کیا کیا؟ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انشاءاللہ غلامی مصطفیٰ کا اگر دامن ہاتھ میں تھاما ہوگا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہوگی، درود پاک کی کثرت ہوگی، تو انشاءاللہ خیر ہو جانی. اور اللہ کی رحمت ویسے ہی بہت بڑی ہے. وہ غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا، تیری رحمتوں سے کم ہے میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. کیا خوبصورت کاؤنٹنگ پیش کی ہے. مولا مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں، مجھے ایک حساب آتا ہے کہ تیری رحمتوں سے کم ہے. مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں، بڑے جرم ہیں، مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں، میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. مجھے اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی، مجھے ایک کاؤنٹنگ پتا ہے کہ جتنا تو بڑا رحیم ہے نا، تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں. اسی کریم سے بھروسہ ہے، اسی رحمان سے بھروسہ ہے. بس درود پاک کی کثرت کیجئے، اللہ سے سچی محبت کیجئے، توبہ کیجئے. وہ بڑا کریم ہے، وہ رحمان ہے.
جو وہ کروڑوں کو بخش رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ تابعی بزرگ ہیں. آج یہ بھی سمجھ لیں تابعی کس کو کہتے ہیں, صحابی کس کو کہتے ہیں. پہلے یہ ڈیفینیشن سمجھ لیں. جس شخصیت نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا یا صحبت اٹھائی. دیدار کرنا شرط نہیں ہے کیونکہ کچھ صحابہ نابینا بھی تھے. صحبت اٹھائی ایمان کی حالت میں اور ان کا انتقال بھی ایمان پر ہوا تو وہ صحابی ہیں. اور سبحان اللہ ہر صحابی جنتی ہے. ہر صحابی نبی ایسے بڑی کمال کی بات ہے. دنیا کا کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی غوث کسی صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن غوث کتب ابدال کی کتنی عبادتیں. امام اعظم کے بارے میں آتا ہے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. غوث پاک کے بارے میں آتا ہے آلموسٹ مور دین 30 ایئرز عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. پوری رات کئی سالوں تک قرآن پڑھا. مگر کوئی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ غوث کتب ابدال کسی ایک صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. اور کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا. ہے نا عجیب بات. کیسے ہوتا تھا ایسا؟ جب نبی پاک غزوات کے لیے جاتے تھے, جنگ کے لیے جاتے تھے, تو کچھ لوگ آتے تھے پیارے آقا کی بارگاہ میں, نبی پاک کی باتیں سنتے, آپ کا دیدار کرتے, کلمہ پڑھتے اور جنگ میں شامل ہو جاتے, شہید ہو جاتے. موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا, کوئی وقت ہی نہیں آیا نماز پڑھنے کا. مگر مرتبہ کیا مل گیا کہ کسی غوث کتب ابدال کوئی برابر ہی نہیں پہنچ سکتا. تو پتہ یہ مرتبہ ملا کیسے تھا؟ یہ مرتبہ ملا ہے جلوائے جانا دیکھنے کی برکت سے. اچھا یہ بڑی عشق والی اور بڑی گہری بات ہے, کہیں پڑھی نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن ہے بڑی گہری بات. کہتے ہیں کسی کی منہ دکھائی ہوتی ہے, کسی کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے آج اس کا دیدار کیا تو اس کو کوئی تحفہ دینا ہے. حبیب پاک کے چہرہ انور کی جس نے زیارت کر لی, صرف زیارت ایمان کی حالت میں کر لی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا, رب کریم نے اس کو انعام کیا عطا فرمایا کہ اس کو صحابی بنا دیا. اب دنیا کا کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی ابدال اس کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. یہ محبوب کریم کے جلوے کی رعنائیاں اور ان کے دیدار کی برکتیں ہیں. اور پھر تابعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیکنڈ لیئر ہے. فرسٹ لیئر صحابی ہے, سیکنڈ لیئر ہے تابعی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی صحابی کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا. یہ ہے تابعی. تابعی بھی جنتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ جس نے کسی تبع تابعی کہلاتے ہیں, جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابعی کا دیدار کیا اور اس کا انتقال بھی ایمان پر ہوا, اس کو تبع تابعی کہتے ہیں. یہ 3 ادوار ہیں. کبھی آپ کتاب میں پڑھیں گے نا, پرانی کتاب میں قرون ثلاثہ پڑھیں گے آپ, 3 ٹاپ لیول کے دور, 3 ادوار, دا ٹاپ ایرا آف دا ورلڈ. یہ 3 وہ دور ہیں جو سب سے مبارک دور کہلائے. نمبر 1 صحابہ, پھر تابعی اور پھر تبع تابعی. اب یہ جو حضرت وہب بن منبہ ہیں یہ تابعی ہیں. چلے ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں. 4 فقہ کے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک. چاروں کمال ہیں, چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں ٹھیک ہے. لیکن ان چاروں میں افضل کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں, کیونکہ آپ تابعی ہیں. امام اعظم نے کئی صحابہ کی صحبت اٹھائی, ان سے ملاقات کی, ان کا دیدار کیا. بہرحال اب میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف. ون آف دا امیزنگ واقعہ ہے. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام ٹھیک ہے, یہ اللہ کے خلیل, اللہ کے دوست. اور اللہ اکبر, موضوع میرا آج نہیں ہے لیکن باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں. میرے بچے بھی ہیں, ینگسٹر بھی ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور پڑھیں. ہی از ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی آف دا ہسٹری آف یونیورس. کمال شخصیت ہیں. حضرت ابراہیم کی بہت ساری شانیں ہیں, مگر جو کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ چار جو آسمانی مذاہب ہیں نا, ان چاروں مذہبوں میں حضرت ابراہیم کا ادب ہے, آپ کا احترام ہے, وہ تمام آپ کو مانتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے, اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ رخت سفر باندھیں,
دنیا کا سفر کریں اور ہمارے عجائبات دیکھیں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں۔ تو آپ نے راختہ سفر باندھا اور روانہ ہو گئے۔ تو چلتے چلتے جب آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لیے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ تو عرض کیا جی ہے، جو آپ کہیں آپ کو پیش کر دوں گا۔ آپ کو کیا چاہیے آپ بتائیے، پانی چاہیے یا دودھ چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پانی پلا دو۔ اس نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور قریبی چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، چٹان پر اس نے اپنا عصا مارا تو چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کو اس نے پانی بھر کے پانی پلا دیا۔ اچھا، حضرت ابراہیم نے بھی اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ نے پانی پیا اور حیرت سے غلام کو دیکھنے لگے۔ تو اس نے غلام نے دیکھا کہ بڑے حیران ہو رہے تھے، آپ کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہا حیرانی نہیں ہوگی، تم نے جا کے لکڑی ماری، ڈنڈے ماری اور پتھر سے پانی نکل آیا۔ تو کہا میں آپ کو راز بتاؤں؟ تو کہا بتاؤ۔ کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے، اور میں خلیل اللہ کے وسیلے سے جو بھی مانگتا ہوں نا اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ میں بھی اس چٹان پر گیا تھا، میں نے اسی خلیل اللہ کا نام لیا تو پانی کا چشمہ آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ہی وہ خلیل اللہ جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو غلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میں تو روز جس کے وسیلے سے کام کر رہا ہوں وہ آج میرے سامنے آ گئے۔ وہ کہتے نا، وہ آئے ہمارے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ دلی دل میں اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا، کہتے واقعی سچ بتا دیں آپ ہی خلیل اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں میں ہی خلیل اللہ ہوں۔ اللہ اکبر! یہ سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گرا، یعنی خوشی کے مارے اسے کنٹرول نہیں ہوا اور اس کی روح قبض ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا اور اس نور نے خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور چھٹا تو پتہ نہیں چلا وہ لاش کہاں گئی، وہ نور سے اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ یہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ ہوا۔ آپ اور آگے بڑھے، ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گھر تھا، اس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے، اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر 70 خوبصورت حلے، خوبصورت لباس ڈالے ہوئے تھے، اور سر کے پاس ایک تختی رکھی ہوئی تھی لاش، اس کے اوپر 70 قسم کے ڈریسز اور ایک تختی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس تختی کو پڑھا تو اس پر پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہر ارم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میری ساری تدبیریں رد ہو گئی۔ میں نے دنیا بھر سے ڈاکٹروں کو جمع کیا، کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا۔ بس جس نے بھی مجھے دیکھا اب اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جیسی بادشاہت کا مالک میں۔ تم اتنا عرصہ زندہ نہیں رہے، نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا۔ تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا میں نے جمع کیا۔ ہاں ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ہاں، جب رب بخشنے پہ آتا ہے نا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سے دوستی بندہ کرے، اللہ کا خوف تو دل میں رکھے نا۔ چھپ چھپ کر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، موج مستی ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر ہی نہیں ہے، یہ نہ کرو۔ اب تو رمضان آنے والا ہے، اب تو وہ مہینہ آنے والا ہے جس پہ ویسے ہی اللہ کریم کی رحمتوں کے دروازے کھل جانے ہیں۔ تو اب سچی توبہ کر لیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے، اور یقین کریں اللہ معافی مانگنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ وہ ایسے نوازتا ہے نا، آئے ہے۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا، ایک اور واقعہ سنا، پھر بیان کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ایک کسائی تھا، قصاب، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک پڑوس کے اندر ایک خادمہ تھی، کام کرنے والی تھی، وہ اس کو بڑی پسند تھی، اس کی نیت اس کے بارے میں خراب تھی۔ تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب قریب پہنچا تو وہ خادمہ کہتی کہ دیکھو میرے قریب مت آؤ، دل تو میرا بھی تمہاری طرف مائل ہے، مگر یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا خوف کرو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب تم خادمہ ہو کر، ایک غریب عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہو، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، they were both alone there، مگر اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا۔ لیکن اب جب واپس آنے لگا نا
تو راستے میں بڑی گرمی تھی، پانی دور دور تک نہیں تھا، پیاس سے نڈھال ہو گیا، اس سے مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے، کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں نبی کا قاصد ہوں۔ ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے، پیغام پہنچاتے تھے، وہ بھی پیاسے تھے۔ کہا آپ کا حال کیا؟ کہ میں بھی بالکل پیاسا ہوں۔ کہا چلیں حضور دونوں مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا، کہ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں۔ کہا میں تو گناہ گار آدمی، کسائی ہوں، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، انہوں نے آمین کہنا شروع کی۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا، بڑا کالا سا، بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا۔ ان دونوں کو سکون ہو گیا، کہا چلو چلتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں، ریلیکسیشن تو ہو گئی۔ تھوڑا آگے گئے تو اب راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا۔ تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے، یہ کسائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا، یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا، بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا۔ اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں، کوئی نیک عمل نہیں، تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے۔ کہا واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس آج ایک واقعہ ہوا، گناہ کرنے جا رہا تھا، میں تو غلط آدمی ہوں، برا کام کرنے گیا تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف آ گیا، میں اس لیے پیچھے آ گیا۔ وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں پر رب ایسے ہی انعام فرماتا ہے۔ آئے ہائے، ہم گناہ کریں، اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے نا۔ ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ساتھ ہے، 70,000 لوگ جمع ہو گئے۔ دعا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ دعا کرا رہے ہیں، ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہے، کلیم اللہ ہے، بارش تو ہونی ہے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ نو رین، نو کلاؤڈ، بالکل کلین اسکائی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں، اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ فرمایا موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچاؤں؟ کہ تو کھڑے ہو کر اعلان کر، تیرا کام آواز لگانا پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، آپ نے کروایا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو نکل جائے اس مجمع سے۔ اب وہ بندہ تو تھا اس کے اندر، اب وہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا، شاید کوئی نکلے گا، کوئی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں۔ اس نے پتہ کیا کیا، چادر اوڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا دے، میں ہی وہ شخص ہوں، مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا تھا کہ نہیں؟ کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش تھی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا۔ ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا، اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے اب زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو، وہ عیب چھپاتا کیسے ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے مولا آج بچا لے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو دکھا دے، اب تو ملا دے تیرا دوست کون ہے۔ آئے ہائے، پتہ ہے کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، میں تجھے کیسے ظاہر کروں؟ یہ ہے میرا رب۔ کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں وہ میسج، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں، مزے لیتے ہیں لوگ ہمارے ایپ کے۔ ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتہ ہے۔ بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، بچپن سے اسے ناراض کر رہا ہوں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، وہ سب جانتا ہے، مگر کیسا قریب ہے، صرف چھپا نہیں رہا۔ وہ صرف چھپاتا تھا وہ بھی بڑی مہربانی تھی، وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے، وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے، وہ مجھے بڑا بھی کر رہا ہے، مجھے رزق بھی دے رہا ہے، مجھے میری فیملی کا سکھ بھی دے رہا ہے، مجھے دولت بھی دے رہا ہے، کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا۔ اس کو سب پتا ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے، اس کو سب پتا ہے، پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں کرتے، پھر بھی ہم اس کو راضی نہیں کرتے۔ کب تک اسے ناراض کرو گے بھائی؟ آج کر لو توبہ، آج کر لو اس سے دوستی۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے
چھپایا الہی تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. تو آج اچھی توبہ کر جو نہیں بخشے جائے گا. ہاں شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, زنا کرنے والا بدکاری کا عادی نہیں بخشا جائے گا, رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا, چغل خور نہیں بخشا جائے گا, ایک روایت کے مطابق تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا, تصویریں بنانے والے مجسمے بنانے والے نہیں بخشے جائیں گے. خدا را آج توبہ کر لیجیے, راضی کر لیجیے اللہ کو. اگر یہ گناہ ہو بھی گئے نا تو بڑا کریم ہے, توبہ کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ نہ شراب پیئیں گے, نہ شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ. ایسی محفلوں میں بھی نہ جائیں کہ جو ہمیں ان گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ میں شرابیوں, جواریوں, بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ ہو جاؤں گا اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. تھوڑے دنوں پہلے تو کووڈ وائرس آیا تھا, ڈسٹینس کیسا رکھتے تھے, سوشل ڈسٹینس. سوشل کتنا سمجھ آ گئی تھی, نہیں بھائی دور رکھو اس کو, اس کے اندر وائرس ہے یا وائرس جیسی سمٹمز ہیں. ادھر لعنت برس رہی ہے شرابیوں پر, تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو. جو بدکار ہیں, جو جوئے کھیل رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا, میں بیٹھتا ہوں. کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ جدھر میرا رب ناراض ادھر اس کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اچھی محفلوں میں آیا کریں, اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے جو الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سدھرنے کا موقع ملتا ہے. اور قبر اگر روشن کرنی ہے نا, آج قبر کی بات ہو رہی ہے نا, قبر روشن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے. اللہ پاک سے متعلق, رسولوں, صحابہ, اہل بیت سے متعلق, اولیاء کرام کے بارے میں سب عقیدہ بالکل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نیک کام کرتے رہیں, 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں, مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں, جتنے فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں, زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں, روزے رکھیں, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, درود پاک کی کثرت کریں, ذکر اللہ کی کثرت کریں. انشاءاللہ یہ سارے کام قبر روشن کرنے والے کام ہیں. اور سبحان اللہ ایک اور بڑا پیارا عمل ہے, حدیث پاک میں آیا ان الصدقہ لتطفئ علی اہلھا حر القبور, بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. وانما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقتہ, اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے. ان مہینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کریں, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں, اپنے ملازمین پر ذرا تھوڑی سی آسانی کریں. ماہ رمضان آنے والا ہے, کسی کی افطار اچھی کر دیں, کسی کی سحری اچھی کر دیں, کسی کی عید اچھی کر دیں. تھوڑا سا اپنے غریب مسلمان. اچھا ایک الگ پرابلم پتہ ہے کہ جب تک کوئی ہم سے مانگتا نہیں, اچھا ہم ایک بڑا جملہ آج کہنے لگ گئے, بھائی مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لینا, چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا. سفید پوش آدمی بتائے گا نہیں, میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں, ویسے آپ کو بھی پتا ہے لیکن شاید وہ سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے. جس کی بھی اس وقت 40-50 ہزار سے کم آمدنی ہے نا, وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے. وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں, اس کو ضرورت ہے. یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا, مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو, اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا. آپ یہ بنو نا. اب ہم سحری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں, میں کہتا ہوں کرانا چاہیے, لیکن آپ سوچیں مسجد میں نمازی پھر بھی سحری افطاری میں بہت اچھا کھا لیتے ہیں. بھائی ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں آ سکتی نا, ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا. آپ گھروں میں پہنچانے کی عادت بنائیں. گھر روڈوں پہ سحری افطاری ہو رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی کے دروازے پر, آپ کے, میں کہتا ہوں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اپنے ملازمین دیکھ لو یار, آپ کے اپنے رشتہ دار دیکھ لو. بندہ آیا اور اس راشن بانٹنے والے کو کہتا ہے میں اپنے مہمان کے ساتھ آیا ہوں, اس لیے ابھی تو میں آپ سے راشن نہیں مانگ رہا, تھوڑی دیر بعد آؤں گا. وہ چھوٹی کون سی گاڑی ہوتی ہے ایف ایکس, اچھا دیکھیں آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے چہروں پہ بڑا نور, بڑی روشنی, بڑی رونق دی ہوتی ہے, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا. ہم یہ کہتے ضرور ہے کہ یہ چہرہ بڑا نورانی ہے یا بڑا چمکتا ہوا ہے, مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا عالم دیکھیں کہ میرے آقا جب ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں, بی بی عائشہ فرماتی چہرہ انور سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ ہی جگمگانے لگ گیا. کتنی روشنی ہوئی, کیا فرماتی اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. اچھا پھر جب یہ منظر تو ہو گیا, اچھا یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہوگی مگر بعض اوقات یہیں تک سنی ہے. اس کا اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے.
کہ بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک سے بڑی محبت کے ساتھ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کتنے باکمال ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میرا دیدار نہ کر سکے گا۔ اچھا ذرا تھوڑا سا سمجھو بات، بروز قیامت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نہیں کر سکے گا، اس کی محرومی سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقیناً دیدار مصطفیٰ بڑی سعادت، جو نہیں کرے گا وہ محروم، لیکن اس کی اور ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے، اس کی ایک اور شرح بنتی ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، قیامت کے دن شفاعت کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کرنی ہے نا۔ ہمیں پیاس لگے گی تو آب کوثر کس نے پلانا ہے؟ پیارے آقا نے پلانا ہے۔ ہم پل صراط سے گزریں گے تو رب سلم کی صداؤں سے گزارنا کس نے ہے؟ یعنی محشر کے دن تو قدم قدم پر ہمیں نبی پاک کی حاجت ہے، اور جس کی نبی پاک سے ملاقات ہی نہ ہو سکی، جو قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نہ کر سکے گا، وہ تو مارا گیا نا۔ اب پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو میرا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے گا۔ بی بی عائشہ نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے بدبخت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص۔ بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو، کنجوس ہے وہ شخص۔ کہ حضور کون کنجوس، کون بخیل؟ ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کا نام سننا ہے یا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو پھر درود پڑھنا ہے، وہاں کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ اچھا اب تو کنجوسی اور بخل کی عجیب عجیب ایگزامپلز آ گئی ہیں۔ اچھا پہلے تو درود نہیں پڑھتے تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، درود بھی پڑھتے تو شارٹ فارم والا، نبی پاک کا نام لیا اور ساتھ سلام کہہ دیا۔ معاذ اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کم از کم پورا تو درود پڑھو یار۔ اچھا اسی طرح لکھنے میں کنجوسی، لکھنے کو پورے پورے اخبار بھر دیں گے، پورے ناول لکھ دیں گے، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو سلام یہ صاد لکھ دیں گے۔ یہ حرام ہے۔ درود بھی پورا، لکھنا بھی پورا ہے اور پڑھنا بھی پورا ہے۔ سارا دن باتیں کرنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، درود کی باری میں ڈنڈی مارتے ہو؟ اور پھر درود پاک تو میری نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ ہے نا، میرے گناہوں کی معافی کا وظیفہ ہے، میری تو نبی پاک میں حاضری لگانے کا وظیفہ ہے آقا کی بارگاہ میں، تو پھر میں درود پاک پڑھنے میں کیوں کنجوسی کروں؟ ہاں اب علماء نے ایک بڑی خوبصورت ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اب مثال کے طور پہ دوران بیان، دوران نعت، کبھی کبھی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی پڑھنا بھول جائے، رہ جائے، تو علماء کہتے ہیں روزانہ دن میں ایک مخصوص تعداد کے مطابق درود پڑھ لیا کرو، تو پورے دن میں جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا کہا، اور اگر درود پڑھنا رہ گیا ہے تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس کا آلٹرنیٹ، اس کا قائم مقام ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار، اللہ ہمت دے توفیق دے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین آج ایک ایسی حقیقت پر میں نے بات کرنی ہے جس پر نارملی بات ہوتی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت سارے فلسفے ہیں، دنیا میں بہت ساری تھیوریز ہیں جس میں بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ اختلاف ہے، قوموں کے اندر بھی اختلاف ہے، مذہبوں میں بھی اختلاف ہے، عمر کے اندر بھی اختلاف ہے کہ نہیں جناب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز ہیں، بہت ساری جناب لاجیکلی باتیں ہیں، قوموں کے کلچر ہیں، اختلاف ہے لوگوں میں، کہتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ مگر میں جس تھیوری ہے جس حقیقت کی بات کر رہا ہوں نا، دنیا کا ہر مذہب اس کو مانتا ہے، دنیا کا ہر رہنے والا شخص جس کے اندر عقل ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ یہ وہ ریئلٹی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ وہ ایسی کون سی ریئلٹی؟ واقعی چندی چیزیں ہیں دنیا میں، شاید گنتی کی چیزیں ہوں گی جس سے پوری دنیا کے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ درست ہے، یہ کنفرم ہے، یہ ہونا ہے۔ میں انہی میں سے ایک تھیوری کی بات کر رہا ہوں، انہی میں سے ایک حقیقت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ مگر ایسی مسلم، ایسی کنفرم حقیقت ہوتے ہوئے بھی
اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. ایسی کون سی تھیوری ہے، ایسی کون سی حقیقت ہے، بتاتا ہوں آپ. لیکن پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس واقعے کے ذریعے ہم اس ٹاپک تک بھی پہنچ جائیں گے اور مزید ریئلائزیشن آسان ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے مسجد نبوی شریف میں ایک بوڑھے میاں کو دیکھا. وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے اور دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ یہ بوڑھے میاں جو ہیں یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے صاحب اولاد ہیں. اللہ پاک نے مال بھی بڑا عطا کیا، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کر بس مسجد کے ہو کر رہ گئے. صبح و شام مسجد میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، بس عبادت کرتے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ابو نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا کچھ تو ہے اسپیشل، جس کے بعد اتنا مال ہو، اتنی بڑی فیملی ہو، یہ مسجد میں زیادہ ٹائم کیوں گزارتے ہیں. تو میں واچ کرنے لگا، ان کو فالو کرنے لگا کہ کچھ راز کی بات، سیکھنے کی بات پتہ چلے گی. تو کہتے ہیں رات کا جب پچھلا پہر ہوا، لاسٹ آخری پہر تہجد کے وقت آیا، میں نے دیکھا کہ یہ مسجد سے نکلے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں. جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یقین کریں کمال کا قبرستان ہے. آپ یقین کریں، مطلب جنہوں نے دیکھا ہے وہ میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. جنہوں نے نہیں دیکھا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا. یہ دنیا